بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاتار ڈیگرز عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ مادام کا چہرہ مسرت سے پھٹا پڑ رہا تھا۔ اسے ٹاسک اور پول کی طرف سے مسلسل اطلاعات مل رہی تھی کہ ان کا مشن مکمل طور پر کامیابی سے مکمل ہوتا جا رہا ہے۔ آج 10 بجے پارلیمنٹ کا وہ تاریخی اجلاس ہو رہا تھا جس میں تاتارستان کی روسیائی فیڈریشن سے آزادی کی قرارداد نے مسترد ہو جانا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس قرارداد کے مسترد ہوتے ہی نہ صرف تاتار ڈیگرز اپنی موت آپ مر جائے گی، بلکہ تاتارستان کے قوم پرست تاتاریوں کی تاریخی جدوجہد بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تاتار ڈیگرز اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کی طرف سے اجلاس میں کسی متوقع ہنگامے کے پیش نظر پول کے کہنے پر مادام زا نے روسیا فیڈریشن سے باقاعدہ مسلح دستے منگوا لیے تھے اور یہ دستے پورے شہر میں گشت کر رہے تھے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کا پورا کنٹرول انہی مسلح دستوں اور چیف کرنل تھاف کے مخصوص ایجنٹوں نے سنبھال رکھا تھا، اور اسے مسلسل یہ رپورٹیں مل رہی تھیں کہ حالات بالکل نارمل انداز میں چل رہے ہیں، اور کسی کو بھی معمولی سا بھی شک نہیں گزرا کہ اصل ممبرز کی جگہ جعلی ممبرز نے لے رکھی ہے۔ اصل ممبرز ٹاسک کی قید میں تھے اور اجلاس کے بعد انہیں رہا کیا جانا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ آئیے مادام، کار تیار ہے، نوجوان نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ چلو، مادام نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے جسم پر بہترین لباس تھا اور اس نے آج کے اجلاس میں جانے کے لیے باقاعدہ تیاری کر رکھی تھی۔ اس کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس میں باقاعدہ ایک کیبن بک تھا اور اس کیبن میں بیٹھ کر اس نے ساری کارروائی چیک کرنی تھی، اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف بڑھی ہی چلی جا رہی تھی۔ شہر میں ہر طرف انتہائی جوش و خروش موجود تھا۔ جگہ جگہ ایسے بینرز لگے ہوئے تھے جن میں تاتارستان کی آزادی کے حق میں نعروں کے ساتھ ساتھ تاتارستان کی روسیا فیڈریشن کے ساتھ رہنے کے متعلق الفاظ درج تھے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے مخصوص کیبن میں پہنچ گئی۔ اس کے سامنے نیچے پارلیمنٹ کا ہال تھا جو یہاں سے صاف اور واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ اس کیبن میں ایسے انتظامات کیے گئے تھے کہ ہال میں بولے جانے والا ہر لفظ اس کے کانوں تک پہنچ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ٹیلی فون بھی تھا جس کی مدد سے اسے مسلسل رپورٹیں ملنی تھیں۔ ہال میں تو خاموشی تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ باہر لاؤنج میں اس وقت گہما گہمی تھی۔ پریس گیلری مکمل طور پر بھری ہوئی تھی اور پوری دنیا سے پریس فوٹوگرافر اور رپورٹرز وہاں موجود تھے۔ ہال میں ٹی وی کے کیمرے نصب کر دیے گئے تھے تاکہ اجلاس کی کارروائی براہ راست پوری دنیا میں ساتھ ساتھ دکھائی جا سکے۔ ہال میں ہر طرف سے نیلے رنگ کی یونیفارم سے ملبوس مسلح افراد موجود تھے۔ یہ پارلیمنٹ ہاؤس کی اپنی سیکیورٹی فورس تھی۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد ہال میں ممبرز کی آمد شروع ہو گئی اور مادام آگے کی طرف جھک کر ان ممبرز کو دیکھنے لگی۔ وہ سب بڑے باوقار انداز میں چلتے ہوئے اپنے لیے مخصوص کرسیوں پر بیٹھے چلے جا رہے تھے۔ گڈ، ٹاسک بہترین ٹرینر ہے، مادام نے ان لوگوں کے اعتماد اور انداز کو دیکھتے ہوئے بڑبڑا کر کہا۔ ان کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی۔ اسی لمحے میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور مادام نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مادام نے تیز لہجے میں کہا۔ ٹاسک بول رہا ہوں مادام، دوسری طرف سے ٹاسک کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا بات ہے، کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ مادام نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا۔ اوہ نہیں مادام، گڑبڑ کیسی؟ سب کچھ اوکے ہے۔ تھوڑی دیر بعد قرارداد مسترد ہو جائے گی اور ہمارا مشن مکمل ہو جائے گا۔ میں نے اس لیے فون کیا تھا کہ آپ مطمئن رہیں، ٹاسک کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اوکے، ٹھیک ہے، مادام نے اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ابھی سے ریسیور رکھے چند ہی لمحے ہوئے ہوں گے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور مادام نے ہاتھ بڑھا کر پھر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مادام نے کہا۔ چیف بول رہا ہوں، دوسری طرف سے چیف کی آواز سنائی دی اور مادام چونک پڑی۔ یس چیف، آپ اپنے دفتر میں منظر تو دیکھ ہی رہے ہوں گے، ہمارا مشن مکمل طور پر کامیاب ہو رہا ہے، مادام نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اس وقت روسیا فیڈریشن کے اعلیٰ ترین حکام بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور وہ سب تمہاری ذہانت اور بہترین منصوبہ بندی کی داد دے رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹاسک کے تربیت یافتہ ممبرز میں بالکل وہی اعتماد ہے جو کہ پارلیمنٹ کے ممبرز کا خاصہ ہے، دوسری طرف سے چیف نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ شکریہ چیف، مادام نے بھی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے، وکٹری فار تاتار سیکشن، دوسری طرف سے چیف نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور مادام نے ریسیور رکھ دیا۔ اب ہال ممبرز سے تقریباً بھر چکا تھا۔ جب تمام ممبرز اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے تو ہال کے دروازے بند کر دیے گئے اور پھر اس تاریخی اجلاس کی کارروائی باقاعدہ شروع کر دی گئی، اور مادام مطمئن انداز میں کرسی پر بیٹھی پوری دلچسپی سے یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ آزادی کی قرارداد پر اسپیکر نے مختصر سی تقریر کی اور اس کے بعد تاریخی قرارداد کو منظور یا مسترد کیے جانے کا لمحہ آ ہی گیا۔
اور مادام نے بے اختیار سانس روک لیا۔ واجب الاحترام ممبرز، یہ انتہائی تاریخی لمحہ ہے، اس لیے آپ سوچ سمجھ کر رائے دیں۔ قرارداد قانون کے مطابق پیش کی جاتی ہے۔ اب جو ممبرز حضرات اسے منظور کرتے ہوں اور وہ تاتارستان کی روسیا فیڈریشن سے مکمل آزادی کے حق میں ہوں، وہ کھڑے ہو جائیں، اور جو اسے مسترد کرتے ہوں وہ اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہیں۔ اسپیکر نے انتہائی گھمبیر لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی سیکرٹری کی آواز ہال میں گونج اٹھی۔ وہ قرارداد کا متن پڑھ رہا تھا۔ ہال پر ایسی خاموشی تاری تھی جیسے لوگ سانس لینا بھی بھول گئے ہوں۔ مادام بڑے اطمینان سے بیٹھی یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ رزلٹ کیا ہونا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ رائے شماری کا اعلان ہوتے ہی ایک ممبر بھی قرارداد کے حق میں اٹھ کر کھڑا نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے مسلم ممبرز سمیت سب ممبرز تبدیل کر دیے تھے، اور پھر رائے شماری کا اعلان کر دیا گیا۔ اور دوسرے لمحے مادام اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہال کو دیکھنے لگی جیسے اس کی اچانک بینائی چلی گئی ہو۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں ملی، لیکن ظاہر ہے کہ حقیقت ہی تھی۔ ہال میں موجود پارلیمنٹ کے سب ممبران قرارداد کے حق میں اپنی اپنی سیٹوں سے اٹھ کر کھڑے ہو چکے تھے، اور ان میں سے ایک بھی ممبر ایسا نہ تھا جو اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہو۔ قرارداد متفقہ طور پر منظور کی جاتی ہے، اور آج سے تاتارستان روسیا فیڈریشن سے آزاد ہو کر ایک خود مختار ملک بن گیا ہے۔ اجلاس برخواست کیا جاتا ہے۔ اسپیکر کی تیز آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی مادام بے اختیار لہرائی اور دوسری سمت اس کا سر سامنے موجود میز سے ٹکرایا، اور پھر وہ پلٹ کر کرسی سمیت نیچے جا گری۔ اس اچانک صدمے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ پورے تاتارستان میں جشن کا سما تھا۔ تاتاری قرارداد کے منظور ہونے کی خبر ملتے ہی لوگ گھروں سے دیوانوار باہر آئے تھے، اور پھر پورا تاتارستان آزادی کے نعروں سے گونج اٹھا۔ تاتارستان کے صدر نے قرارداد کے مطابق تاتارستان کی مکمل آزادی اور خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا، اس لیے ہر طرف جشن کا سما تھا۔ پارلیمنٹ کے اجلاس کی کارروائی پوری دنیا میں دلچسپی سے دیکھی گئی تھی۔ روسیا فیڈریشن کے صدر نے اس قرارداد کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اس اعلان کی کسی کو پرواہ نہ تھی۔ اس الیکشن کے وقت راسکوائے ہاؤس میں عمران کے ساتھی عافیہ اور ولیدوف موجود تھے۔ ولیدوف اور عافیہ دونوں کے چہرے مسرت سے گلاب کے پھولوں کی طرح کھلے پڑ رہے تھے، اور وہ دونوں مسلسل عمران کی ذہانت اور بے داغ منصوبہ بندی کی تعریف کچھ اس قدر بڑھ چڑھ کر رہے تھے کہ عمران جو ان کے درمیان سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا اس طرح شرما رہا تھا جیسے مشرقی دولہا شرماتا ہے۔ وہ ممبرز تو تاتار سیکشن کے آدمی تھے، پھر انہوں نے آخر کیسے متفقہ طور پر قرارداد کے حق میں ووٹ دے دیا؟ یہی بات اب میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اچانک ولیدوف نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، میں خود اس بات پر حیران ہو رہا ہوں کہ ممبران کی اکثریت تو غیر مسلم تھی، پھر انہوں نے کیسے قرارداد کے حق میں ووٹ دے دیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو نہ صرف ولیدوف، عافیہ، بلکہ عمران کے سب ساتھی اس کا یہ جواب سن کر بے اختیار چونک پڑے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو کیا یہ سب کچھ آپ کی منصوبہ بندی نہ تھی؟ ولیدوف نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ میری منصوبہ بندی؟ توبہ کریں جناب، اس ٹاسک نے تو مجھے گھاس بھی نہ ڈالی۔ وہ آل ان آل بنا بیٹھا تھا، اور میں نے یہی کیا کہ چلو بنتے پھرو آل ان آل، میرا کیا بگڑتا ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا تو خیال ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ذہانت اور منصوبہ بندی سے ہوا ہے، ولیدوف نے بری طرح ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ آپ میرے ساتھیوں سے پوچھ لیں، ہم نے تو یہاں ٹی وی پر بیٹھ کر یہ سب کچھ دیکھا ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس بار جولیا نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ میں نے خلوص دل سے سب کچھ ٹھیک ہو جانے کی دعا مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ حقیر اور عاجز آدمی کی دعا قبول کر لی، عمران نے اسی طرح معصوم سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ ہم سے چھپا رہے ہیں۔ اس سے بحث نہیں کہ یہ ووٹ دینے والے ممبران اصل تھے یا جعلی۔ یہ اصل تھے تو وہ بھی اس طرح متفقہ طور پر قرارداد کے حق میں ووٹ نہیں دے سکتے تھے، اور جعلی تھے تو وہ بالکل بھی نہیں دے سکتے تھے۔ لیکن یہاں سب نے متفقہ طور پر قرارداد کے حق میں ووٹ دیے۔ یہ سب اپنے آپ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ یقیناً ہم سے چھپا رہے ہیں، ولیدوف نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران بول رہا ہوں، جس کی بات پر کوئی یقین ہی نہیں کر رہا، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ شکیل بول رہا ہوں عمران صاحب، اب میرے لیے مزید کیا حکم ہے؟ کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی۔ واپس آ جاؤ، اب وہاں رہنے کا کیا فائدہ؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ کیپٹن شکیل کہاں گیا تھا؟ میں تو سمجھا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں ہوگا، تنویر نے حیران ہو کر کہا۔ کیپٹن شکیل واپس آ جائے پھر اس سے پوچھ لینا کہ وہ کہاں گیا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جناب، آپ کی حصے مزہ اپنی جگہ، لیکن آپ کو کم از کم ہمارے جذبات کا تو خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کی باتوں نے ہمیں ذہنی طور پر اس قدر الجھا دیا ہے کہ مجھے اپنا ذہن ہی معاف ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔
اس لیے پلیز آپ تفصیل سے بتا دیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ ولیدوف نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ کی تنظیم تتار ڈیگرز کا مشن کامیاب ہو گیا ہے یا نہیں، یہ بتائیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بالکل ہو گیا ہے، مگر ولیدوف نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کو پھل کھانے سے مطلب رکھنا چاہیے، پیٹ گرنے کا کام آپ ہم پر چھوڑ دیں۔ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں جواب دیا اور ولیدوف ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر شدید ترین الجھن کے تاثرات نمایاں تھے، اور یہی صورتحال عافیہ کی بھی تھی۔ خاموشی اس وقت ٹوٹی جب میز پر موجود فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، راسکوائے ہاؤس، عمران نے اپنا نام لینے کی بجائے جگہ کا نام لیتے ہوئے کہا۔ یہاں پاکیشیا کے علی عمران صاحب ہوں گے، جناب صدر ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کرائیں بات، میں علی عمران ہی بول رہا ہوں، عمران نے جواب دیا اور ساتھ ہی سے فون کے نیچے لگا ہوا لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو عمران صاحب، میں زاروف بول رہا ہوں، پریزیڈنٹ آف تاتارستان، ایک باوقار آواز سنائی دی، اور عافیہ اور ولیدوف دونوں یہ فکرہ سن کر بری طرح چونک پڑے۔ ان دونوں کے چہروں پر شدید ترین حیرت اور کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ مبارک ہو، اب تو آپ آزاد اور خود مختار تاتارستان کے صدر ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شکریہ، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے، اس لیے میں نے یہ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چونکہ آپ نے منع کر دیا تھا کہ سرکاری طور پر تاتارستان کی طرف سے حکومت پاکیشیا کا شکریہ ادا نہ کیا جائے، اس لیے اب یہ شکریہ آپ کی طرف سے ان تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ اگر تاتار ڈیگرز کی مدد نہ کرتے تو شاید یہ سب کچھ ممکن نہ ہو سکتا۔ ویسے عمران صاحب، آخری لمحے تک مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ پارلیمنٹ کے ممبرز قرارداد کے حق میں ووٹ دیں گے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تاتارستان پارلیمنٹ کے ممبرز کی اکثریت در پردہ روسیہ فیڈریشن سے ملی ہوئی ہے، لیکن مجھے واقعی اس وقت شدید حیرت ہوئی جب تمام کے تمام ممبرز نے متفقہ طور پر قرارداد کے حق میں ووٹ دے دیا۔ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ صدر کے لہجے میں حیرت تھی۔ جناب ولیدوف اور مادام عافیہ مجھ سے اسی لیے ناراض بیٹھے تھے کہ اس بات کا جواب میں نہیں دے رہا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، ولیدوف صاحب آپ کے پاس ہیں؟ ان سے میری بات کریں، میں تو انہیں تلاش کر رہا ہوں، دوسری طرف سے صدر نے چونک کر کہا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور ولیدوف کی طرف بڑھا دیا۔ میری تو، ولیدوف نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن دوسری طرف سے صدر کی آواز سن کر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ مسٹر ولیدوف، میں آپ کو تاتارستان کے لیے اس عظیم جدوجہد پر آپ کا اور آپ کی قائم کردہ تنظیم تاتار ڈیگرز کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے واقعی تنظیم کو قائم کر کے تاتارستان کی آزادی میں اہم ترین کردار ادا کیا ہے، اور اب جبکہ تاتارستان کی آزادی کی قرارداد منظور ہو چکی ہے، میں نے تاتار سیکشن کو سرکاری طور پر ختم کر دیا ہے۔ روسیہ سیکیورٹی کی یہاں چیف مادام زاں کو گرفتار کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے، اور سیکشن کے تمام افراد کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور میں نے جناب وزیر اعظم صاحب کی مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب تاتارستان کی سرکاری خفیہ ایجنسی تاتار ڈیگرز ہوگی، اور سابقہ تاتار سیکشن کا ہیڈ کوارٹر اب تاتار ڈیگرز کا ہیڈ کوارٹر ہوگا، اور آپ کو سرکاری طور پر تاتار ڈیگرز کا چیف مقرر کر دیا گیا ہے۔ سرکاری نوٹیفیکیشن جاری بھی کر دیا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ فوری طور پر اس عہدے کا حلف اٹھا کر کام شروع کر دیں گے۔ ویسے مجھے یہ بات کہنے میں کوئی جھجک نہیں کہ اس کا مشورہ بھی مجھے جناب علی عمران صاحب نے دیا تھا، اور میں نے ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے یہ سب کچھ کیا ہے۔ مادام عافیہ کو آپ کا نائب مقرر کیا گیا ہے، وہ اب تاتار ڈیگرز کی نمبر 2 چیف ہوگی۔ آپ فوری طور پر مادام عافیہ کے ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس تشریف لیں تاکہ سرکاری طور پر تقریب منعقد کرا کر آپ کو یہ عہدے کے باقاعدہ طور پر سونپ دیے جائیں، صدر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، اور ولیدوف اور عافیہ دونوں کے چہرے صدر کی بات سن کر بے اختیار چمک اٹھے۔ شکریہ جناب، ہم تاتارستان کے عوام کے اعتماد پر پورا اتریں گے، ولیدوف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ سب کچھ آپ کا حق ہے جناب ولیدوف، آپ نے نہ صرف تاتار ڈیگرز قائم کی اور روسیہ فیڈریشن سے تاتارستان کی آزادی کے لیے دن رات کام کیا، بلکہ آپ نے پاکیشیا کے علی عمران صاحب اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کو یہاں بلوا کر اس خواب کو حقیقت میں بدل دیا ہے۔ میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ شکریہ، دوسری طرف سے صدر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا، اور ولیدوف نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ صدر صاحب سے آپ کی ملاقات کیسے ہوئی اور کب ہوئی؟ حالانکہ پہلے تو آپ نے اس کا ذکر کبھی نہیں کیا تھا، ولیدوف نے حیرت بھرے انداز میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ صدر اور وزیر اعظم صاحبان کے متعلق چونکہ آپ نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ درپردہ تاتارستان کی آزادی کے حامی ہیں اور مسلمان بھی، اس لیے میں نے ان سے رابطہ قائم کیا تھا، کیونکہ ان کے علم لائے بغیر یہ سب کچھ ہونا ممکن ہی نہ تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور اسی لمحے دروازہ کھلا اور کیپٹن شکیل اندر داخل ہوا۔ اس نے سب کو باقاعدہ سلام کیا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا بریف کیس ایک طرف رکھ کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم خواہ مخواہ سیکرٹ سروس میں آ گئے کیپٹن شکیل،
ورنہ اسپیکر کے روپ میں تو تم بڑے جج رہے تھے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عافیہ اور ولیدوف کے ساتھ ساتھ عمران کے سارے ساتھی بھی بے اختیار چونک پڑے۔ اسپیکر؟ کیا مطلب؟ جولیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جس تاریخی اجلاس میں تاجکستان کی آزادی کی قرارداد منظور کی گئی ہے، اس کے اسپیکر جناب کیپٹن شکیل صاحب تھے۔ اس بریف کیس میں یقیناً وہ مخصوص گاؤن اور لباس ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ سب حیرت سے کیپٹن شکیل کو دیکھنے لگے۔ نہ صرف گاؤن اور لباس، بلکہ اس میں ایسی کنٹرولنگ مشین بھی ہے جس کی وجہ سے قرارداد منظور ہو گئی ہے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کنٹرولنگ مشین؟ تو کیا یہ سب کچھ کسی مشین کے ذریعے ہوا ہے؟ پلیز عمران صاحب، خدا کے لیے ہم پر رحم کریں اور ہمیں سب تفصیل بتا دیں، ولیدوف نے انتہائی بے بسی سے کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ارے اب تو آپ سرکاری تنظیم کے چیف ہیں، اور چیف ایک ایسی مخلوق ہوتا ہے جو صرف حکم دیتا ہے، اس لیے آپ اب حکم بھی دے سکتے ہیں۔ بہرحال میرا مقصد آپ کو ناراض کرنا نہ تھا، میں دراصل صدر صاحب کی طرف سے کال کا انتظار کر رہا تھا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ساری پلاننگ حتمی طور پر کامیاب ہو گئی ہے یا اس میں کوئی رکھنا تو نہیں پڑ گیا۔ میں پول کے ممبر کے میک اپ میں اور کیپٹن شکیل کو اس کے ایکشن گروپ کے ممبر کے میک اپ میں ساتھ لے کر کرگن ٹاسک کے پاس پہنچے، جہاں جعلی ممبرز کو تربیت دی جا رہی تھی۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف اتنی پلاننگ تھی کہ میں وہاں جا کر حالات کو چیک کروں گا، اور پھر پول کے میک اپ میں اجلاس کے آخری لمحے میں سارے جعلی ممبرز کو یہ پیغام مادام امزاق کی طرف سے پہنچا دوں گا کہ روسیہ فیڈریشن کے اعلیٰ حکام نے فیصلہ بدل دیا ہے اور اب قرارداد کے حق میں ووٹ دینا ہے۔ اس طرح ووٹ قرارداد کے حق میں پڑ جائیں گے اور فوری طور پر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن وہاں جا کر جب میں نے حالات دیکھے اور مجھے معلوم ہوا کہ وہاں مادام کی طرف سے سیٹ اپ ایسا کیا گیا ہے کہ مادام کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک خفیہ کیبن بنایا گیا ہے جہاں وہ اجلاس کے دوران موجود رہے گی، اور اس کا رابطہ ٹاسک کے ساتھ رہے گا، جسے پارلیمنٹ کا سیکیورٹی انچارج بنا دیا گیا ہے، اور پول یا کوئی بھی دوسرا آدمی پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ تو میں پریشان ہو گیا۔ مسئلہ یہ بھی تھا کہ عین آخری لمحے تک تاتار سیکشن روسیہ سیکیورٹی اور روسیہ فیڈریشن کے اعلیٰ حکام کو اس مغالطے میں رکھنا چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، تاکہ وہ آخری لمحے میں کسی بھی وجہ کا بہانہ بنا کر اجلاس ملتوی نہ کرا دیں۔ اس طرح ہمارا سب کیا کرایہ ختم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے ایک اور پلاننگ بنائی۔ اس عمارت میں جہاں جعلی ممبرز کو ٹریننگ دی جا رہی تھی، ایک تہہ خانے میں اصل ممبرز کو بھی طویل بے ہوشی کے انجیکشن دے کر رکھا گیا تھا۔ یہ عمارت دراصل تاتار سیکشن کا ایک بڑا اڈا تھا، جہاں جدید ترین روسیاہی مشینری اور اسلحے کا ایک بڑا اسٹور بھی تھا۔ بحیثیت پول میں نے اس اسٹور کو اچھی طرح چیک کیا، اور پھر مجھے وہاں پر ایک ایسی مشین نظر آ گئی جس کے ذریعے صرف آواز ہی سے کسی آدمی کا لاشعور کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے پہلے مخصوص دوا کا انجیکشن لگایا جاتا ہے، اور پھر اس انجیکشن کے بعد جب اس مشین کے ذریعے کوئی حکم دیا جاتا ہے تو مشین سے نکلنے والی مخصوص لہریں ایک محدود رینج میں موجود اس آدمی کے لاشعور کو کنٹرول کر کے اسے حکم کی تعمیل کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں، اور دوسروں کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ مشین ایک انجیکشن کے بعد 24 گھنٹوں کے اندر صرف ایک ہی بار استعمال کی جا سکتی ہے۔ اسے کوڈ میں S3 کنٹرولنگ مشین کہا جاتا ہے۔ اس مشین کے ساتھ انجیکشن بھی وافر تعداد میں موجود تھے۔ شاید روسیہ والے پہلے سے استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر کسی وجہ سے انہوں نے اس تجویز پر عمل نہ کیا۔ اس طرح یہ مشین اور انجیکشن اسٹور میں پڑے رہ گئے۔ بہرحال اسے دیکھ کر میں نے ایک نئی پلاننگ بنائی، اور پھر اسٹور سے ہی حاصل کردہ مخصوص گیسوں کی مدد سے میں نے رات پڑتے ہی جعلی ممبرز اور ٹاسک سب کو سوتے ہوئے بے ہوش کر دیا، اور پھر کیپٹن شکیل کی مدد سے میں نے اصل ممبرز کو پہلے دوا کے انجیکشن لگائے اور پھر انہیں ہوش میں لے کر آیا۔ ان کے سامنے ساری صورتحال رکھی تو انہوں نے روسیہ کی سازش کا بے حد برا منایا، اور انہوں نے متفقہ طور پر اس بات کا وعدہ کیا کہ روسیہ کی اس سازش کو وہ کسی صورت کامیاب نہ ہونے دیں گے اور قرارداد کے حق میں ووٹ دیں گے۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ آخری لمحے تک ایسی اداکاری کرتے رہیں جیسے وہ جعلی اور تربیت یافتہ ممبرز ہوں، تاکہ روسیہ کے اعلی حکام اور تاتار سیکشن کو کسی قسم کا شک نہ پڑ سکے اور وہ اجلاس ملتوی نہ کر دیں۔ انہوں نے اس کا وعدہ بھی کیا۔ تو پھر ہم نے جعلی ممبرز کو طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگا کر اس بڑے تہخانے میں پہنچا دیا جہاں اصل ممبرز پہلے سے موجود تھے، اور اصل ممبرز کو ان جعلی ممبرز والی جگہ پر پہنچا دیا۔ اس کے بعد میں نے صدر صاحب سے فون پر بات کی اور خود میں پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچ گیا۔ وہاں وزیر اعظم صاحب کو بھی بلوا لیا گیا۔ میں نے انہیں ساری تفصیل بتائی تو وہ اس سازش پر بے حد حیران ہوئے، لیکن انہیں میری اس پلاننگ میں اس بات پر اختلاف تھا کہ اصل ممبرز اجلاس سے قرارداد کے حق میں ووٹ دیں گے۔ میں نے انہیں S3 والی تو کوئی بات نہ بتائی، البتہ انہیں یقین دلایا کہ سب کچھ اوکے ہو جائے گا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر آخری لمحے میں انہوں نے وہ کچھ نہ کیا جس کا انہوں نے وعدہ کیا ہے، تب بھی S3 کنٹرولنگ مشین کے ذریعے انہیں ایسا کرنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ان سے تمام بات چیت طے کرنے کے بعد
میں نے صدر صاحب کی معرفت اسپیکر صاحب کو ان کی رہائش گاہ سے پریزیڈنٹ ہاؤس بلوایا، کیونکہ ایس ٹی کنٹرولنگ مشین کی رینج بے حد کم ہوتی ہے، اس لیے وہ صرف اسی صورت میں کام کر سکتی تھی جب وہ بھی اس وقت ہال میں موجود رہے، اور اس کی بہترین صورت یہ تھی کہ کیپٹن شکیل کو اسپیکر کی جگہ دے دی جائے، کیونکہ اسپیکر کا فوٹو پروٹوکول کے مطابق پریزیڈنٹ ہاؤس کے سرکاری میٹنگ ہال میں لگا ہوا تھا، اور میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کا قد و قامت بالکل کیپٹن شکیل جیسا تھا۔ اسپیکر کو وہاں بلوا کر میں نے اسے تو ایک تہخانے میں قید کرا دیا، اور پھر فون پر کیپٹن شکیل کو کرگن سے گراز پریزیڈنٹ ہاؤس میں بلوا لیا، اسے ہدایات کر دی کہ وہ اپنے ساتھ میک اپ باکس اور ایس ٹی کنٹرولنگ مشین بھی لے کر آئے۔ چنانچہ وہ آ گیا، میں نے اس پر اسپیکر کا میک اپ کیا، کنٹرولنگ مشین اس کے حوالے کی، اور اس کو تمام ہدایات دینے کے بعد میں اسے اسپیکر کی رہائش گاہ پر چھوڑ کر وہاں سے واپس کرگن پہنچ گیا۔ اب ساری پلاننگ مکمل تھی۔ صبح جب ٹاسک بیدار ہوا تو وہ یہ سمجھا کہ وہ اطمینان سے سویا رہا ہے، کیونکہ بے ہوشی کی گیس کا اثر صرف چند گھنٹے رہتا تھا، اور پھر اصل ممبرز نے بھی واقعی اداکاری کی جسے وہ جعلی ممبرز ہوں۔ ٹاسک کو آخر تک پتہ ہی نہ چل سکا کہ رات کو کیا کایا پلٹ چکی ہے، اور جب طے شدہ پروگرام کے مطابق وہ اصل ممبرز کو جعلی سمجھتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر پارلیمنٹ ہاؤس چلا گیا، تو میں ان جعلی ممبرز کا خاتمہ کر کے وہاں سے یہاں راسکوائے ہاؤس پہنچ گیا، اور پھر میں نے یہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر پارلیمنٹ کے تاریخی اجلاس کی کارروائی دیکھی۔ کیپٹن شکیل اسپیکر کے روپ میں بہترین انداز میں کام کر رہا تھا، اور پھر قرارداد کی منظوری یا مسترد کیے جانے کا وہ لمحہ آ گیا، اور کیپٹن شکیل نے میری ہدایت کے مطابق اپنے ڈیسک میں رکھی ہوئی کنٹرولنگ مشین آن کر دی اور اپنے ڈیسک کا اسپیکر آف کر دیا۔ مشین کا مائک اس کے گریبان میں بٹن سے لگا ہوا تھا، جسے اوپر موجود گاؤن نے چھپا دیا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی رائے شماری کا وہ لمحہ آیا، کیپٹن شکیل نے کنٹرولنگ مشین کے ذریعے تمام ممبرز کو قرارداد کے حق میں اٹھ کر کھڑے ہونے کا حکم دے دیا، اور کنٹرولنگ مشین آن ہونے کی وجہ سے تمام ممبرز کے لاشعور کیپٹن شکیل کے کنٹرول میں آ گئے، اس لیے انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور نتیجہ یہ کہ یہ تاریخی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ اس کے بعد میری ہدایات کے مطابق صدر اور وزیر اعظم حرکت میں آ گئے۔ مادام اور ٹاسک کو وہیں گرفتار کر لیا گیا۔ مادام سے اس کے ہیڈ کوارٹر اور دوسرے اڈوں کا پتہ بھی چلا لیا گیا، اور پریزیڈنٹ کی اسپیشل سیکیورٹی نے ساری کارروائی مکمل کر ڈالی۔ کیپٹن شکیل صاحب بطور اسپیکر واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئے، اور کنٹرولنگ مشین کو میری ہدایت کے مطابق تباہ کر دیا گیا، تاکہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اس کی مدد حاصل کی گئی تھی۔ پھر اس نے اپنا میک اپ ختم کیا اور مجھے یہاں فون کیا، اور میں نے اسے واپس آنے کی ہدایت کر دی۔ اس کے بعد صدر صاحب کا فون آ گیا، انہیں بھی میں نے یہی نمبر دے دیا تھا، اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے میری تجویز کو قبول کرتے ہوئے تاتار ڈیگرز کو باقاعدہ سرکاری تنظیم قرار دے دیا ہے، اور ولیدوف صاحب اس سرکاری تنظیم کے چیف اور مادام عافیہ سیکنڈ چیف بن گئی ہیں۔ عمران نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کمال ہے عمران صاحب، آپ کی ذہانت کا واقعی جواب نہیں ہے۔ اس قدر جامع، مکمل، گہری اور کامیابی پلاننگ بنانا اور اس پر عمل کرانا آپ کا ہی کام تھا۔ آپ واقعی تاتارستان کے عظیم محسن ہیں، عظیم محسن۔ ولیدوف نے انتہائی عقیدت بھرے لہجے میں کہا۔ جواب کیوں نہیں ہے؟ جواب تو موجود ہے، عمران نے کہا تو ولیدوف چونک پڑا۔ کس کا جواب؟ ولیدوف نے حیران ہو کر کہا، میری ذہانت کا، اس لیے تو آج تک میری وہ چھوارے بٹوانے والی پلاننگ کامیاب نہیں ہوئی۔ عمران نے کنکھیوں سے ساتھ بیٹھی ہوئی جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے کمرہ ولیدوف جیسے سنجیدہ انسان کے کہکہے سے گونج اٹھا۔ اوہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں مس جولیا کو درخواست کروں کہ… ولیدوف نے ہنستے ہوئے کہا، ارے یہ غضب نہ کیجیے گا۔ جولیا چیف کی درخواست فوراً مان لیتی ہیں، اور اگر اس نے چیف کی درخواست منظور کر لی تو میں تو صرف آہیں بھرتا رہ جاؤں گا۔ تنویر کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا کرے، جذباتی آدمی ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کیوں تنویر؟ اگر تمہارا نقابپوش چیف سوئمبر جیت لے تو تم کیا کرو گے؟ عمران نے بات کرتے کرتے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، شٹ اپ، کیا بکواس شروع کر دی ہے تم نے؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے وہ اٹھ کر تیزی سے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اچھا، تو آپ پاکستان سیکرٹ سروس کے چیف کی بات کر رہے تھے، میں سمجھا کہ آپ میری بات کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے متعلق کہا تھا کہ میں درخواست کروں، ولیدوف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ بھی کر دیکھیے، ہو سکتا ہے مادام عافیہ جولیا کی طرح غصہ ہو کر بھاگنے کی بجائے بیٹھی رہیں۔ آخر یہ بھی تو ڈپٹی چیف ہیں، جس طرح مس جولیا پاکستان سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف ہیں، عمران نے کہا۔ میں نہیں بھاگوں گی، عافیہ نے میٹھی نظروں سے ولیدوف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو، ایک درخواست تو منظور ہو گئی، یہی غنیمت ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا۔ ختم شد۔ تو دوستو، یہ ناول بھی اپنے اختتام تک پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس ناول کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں
تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔